اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ جمعہ اور ہفتہ 2 دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں پیام صبح میں۔ ان 2 دنوں میں ہم آپ کی جانب سے آئے ہوئے سوالات جمع کر کے اپنے عہد کے ایک ممتاز مفتی صاحب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اور حاصل کرتے ہیں ان سے قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے لیے رہنمائی۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوژن، کوئی ابہام باقی نہ رہے، خاص طور پر ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے، قرآن کریم فرماتا ہے۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات آپ کے ہوتے ہیں، کچھ سوالات ہم یہاں پاکستان کے مختلف شہروں میں کھڑے ہو کر ریکارڈ کرتے ہیں۔ ان ویڈیو کوئسچنز کو بھی ہم رکھتے ہیں مفتی صاحب کی خدمت میں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مفتی محمد زبیر صاحب۔ خواتین و حضرات، مفتی محمد زبیر صاحب ہمارے ملک کا ایک مقبول معروف نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل، روزنامہ دنیا جمعہ ایڈیشن، آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس صفحے کے بھی آپ انچارج۔ ہمارے اور آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات روزنامہ دنیا میں جمعہ ایڈیشن میں آپ ہی عطا فرماتے ہیں۔ مفتی محمد زبیر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ بقرہ اور آیت نمبر 30۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ پھر ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ وہ تم نہیں جانتے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، محترم مفتی محمد زبیر صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال ناصر نعیم صاحب ہیں دبئی سے۔ مفتی صاحب، اگر مسجد کی جماعت نکل جائے تو کیا گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ نماز با جماعت ادا کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز با جماعت کی کوشش اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن جیسا کہ یہ دبئی سے سوال پوچھ رہے ہیں، بعض اوقات لوگوں کو اپنی ٹریولنگ کی مصروفیات کی وجہ سے یا کسی کام کی وجہ سے نماز رہ گئی، تو ایسی صورت میں یہ کوشش خود فی نفسی ہی مستحسن ہے کہ انسان نماز با جماعت کے چھوٹنے کے بعد بھی جماعت کی کوشش کرے،
اور تلاش کر لے کہ کوئی اور بھی اگر مجھے مل جائے تاکہ میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں. انفرادی نماز کے مقابلے میں جماعت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. تو یہ فکر اور یہ سوچ خود اپنے طور پر ایک مستحسن سوچ اور کوشش ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ یہ ایک اچھا عمل ہے. دوسرے نمبر پر گھر کے اندر اگر وہ جماعت کا اہتمام کرتے ہیں تو یقیناً وہ اپنی بیوی کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، کوئی ممانعت نہیں. صرف اتنی بات ہے کہ صفوں کی ترتیب کے مطابق بیوی دوران جماعت ان سے پیچھے کھڑی ہوگی اور پیچھے کھڑے ہو کر کے یہ جماعت کرائیں گے اور وہ ظاہر ہے کہ ان کی مقتدیہ ہوگی. اس طریقے سے یہ با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں. اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں، اور اس طریقے سے انشاءاللہ ان کو با جماعت نماز کا اجر و ثواب بھی مل جائے گا. سبحان اللہ. اچھا، اگر ان کے بچے بھی با جماعت نماز میں کھڑے ہیں تو امامت ظاہر ہے یہ کر رہے ہیں، تو ان کے پیچھے ان کی اولاد ہوگی، یعنی ان کے بیٹے ہوں گے، ماں، ان بچوں کی ماں ان کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس میں ترتیب یہ ہے کہ اگر بچے بھی ہوں تو پھر پہلے تو مرد ہوں گے، اگر بیٹے وغیرہ بھائی وغیرہ یہ اس طرح سے، تو پہلے تو امام کے بالکل پیچھے وہ مرد ہوں گے. مرد کا جب لفظ کہا گیا تو اس کے اندر بچے بھی آئیں گے، لڑکے، اور جوان بھی آئیں گے. اچھا، وہ بچے کھڑے ہوں گے، اس کے بعد ان کی ماں کھڑی ہوگی، ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی، اچھا، ان کے بعد کھڑی ہوگی. حدیث کے اندر جو صف بندی کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا وہ اسی طریقے سے کہ پہلے امام، پھر رجال، پھر نساء، عورتیں ان کے پیچھے کھڑی ہوں گی. اس طریقہ کار سے وہ نماز با جماعت ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر یہ رجال یعنی یہ مرد یہ نہیں ہے تو میاں کے پیچھے بیوی کھڑی ہوگی، نماز پڑھ سکتی ہے جماعت کے ساتھ، اور یہ جماعت کی نماز ہو سکتی ہے. اچھا، پھر اقامت. ہاں، اقامت کے اندر یہ جو کہا نا انہوں نے کہ بعد جماعت نماز چھوٹ گئی ہے، تو یہ یاد رکھیے اقامت ضروری نہیں ہے. اچھا، ہاں، مستحب ہے، اور اس میں وہ مرد بھی اقامت دے سکتا ہے، جو امام بھی ہے. جی ہاں، وہی اقامت پڑھ سکتا ہے. لیکن کیا بیوی اقامت دے سکتی ہے؟ نہیں، بہتر نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. خود عورت اقامت یا اذان نہیں کہے گی، بلکہ یہ مرد خود اقامت پڑھے گا. اچھا، مرد خود اقامت پڑھے گا. ٹھیک ہو گئی بات. محمد یوسف صاحب ہیں پنڈی سے. کیا اچھے یا برے ناموں کے اثرات شخصیت پر پڑتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اچھے اور برے ناموں کا اثر پڑتا ہے، اور بالکل یہ درست ہے. اور کئی احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برے ناموں کو تبدیل فرما لیتے تھے، اور یہ کئی حدیثوں کے اندر آتا ہے. اور بعض لوگوں کے نام خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر رکھے. ایک روایت ہے جس کے اندر یہ آتا ہے کہ ایک شخص ہے، وہ آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا حزن میرا نام ہے. حزن کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ حزن و ملال، حزن غم، افسردگی، پریشانی، دکھ، مصیبتیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا انت سہل، تم حزن نہیں بلکہ تم سہل ہو، آسان ہو. مقصد یہ تھا کہ تمہیں یہ نام رکھنا چاہیے. چونکہ یہ ایک مشورے کا حکم تھا، ایک رائے کا حکم تھا، یہ کوئی ایسا عبادت والا یا شرعی یا دینی فریضے کا آرڈر نہیں تھا. اس شخص نے جواب کے اندر یہ کہا، اور یہ روایت بیان کرنے والے اس شخص کا بیٹا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس پر میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میں اس نام کو تبدیل نہیں کر سکتا یا نہیں کرتا جو سمانی ابی، جو میرے والد نے میرا نام رکھا. میرا نام تو میرے والد نے رکھا، تو بس وہ اب نام ہے تو میں اس کو نہیں تبدیل کرنا چاہتا. بیٹا کہتا ہے کہ فما دامت الحزونت فینا، بس پھر ہمیشہ ہمارے گھر میں دکھ اور مصیبتیں ہی رہی. وہ خود بیٹا یہ کہہ رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کرنے کا فرما دیا تھا، انہوں نے نہیں مانا. وہ فرماتے فما دامت الحزونت فینا، اس کے بعد ہمیشہ ہمارے گھر کے اندر حزن و ملال اور غم ہی غم رہے، دکھ ہی رہے، تکلیف ہی رہی، مصیبتیں اور صدمات ہی رہے. اس حدیث سے واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ناموں کا اثر ہوتا ہے، اور اچھا یا برا نام کا اثر ہوتا ہے. اور اس اثر ہی کی وجہ سے یہ بار بار احادیث میں تلقین کی گئی ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھو. اللہ کو پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، تو بعض ناموں کو فکس کیا جا رہا
بعض ناموں کو پسند کیا جا رہا، بعض ناموں کو تبدیل کیا جا رہا، بعض ناموں کا متبادل کوئی رکھا جا رہا، یہ سارے کام احادیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں، جس سے واضح طور پر کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ ناموں کا اثر ہوتا ہے، تاثیر ہوتی ہے اسماء کی۔ اگر ناموں کا فی نفسی کوئی اثر نہ ہوتا تو یہ سب کے سب یہ اعمال ثابت نہ ہوتے۔ اس لیے نام رکھنا چاہیے اور نام بھی اچھا رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو نام اچھا رکھنے کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں آپ کی اجازت سے ایک بات ذکر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر نا یونیک نام رکھنے کا ایک رواج بن چکا ہے، بلکہ مرض ہو گیا، اور ایسا مرض عام ہو گیا کہ وہ زبان پر چڑھنے میں بڑے آسان سے ہوں، بڑے اچھے سے لگے، اور یونیک ہو، خاندان میں کسی کا نہ ہو، منفرد ہو، بلکہ دنیا میں کسی کا نہ ہو، دنیا میں کسی کا نہ ہو، یہ ایک عام مرض پیدا ہو چکا ہے۔ اچھا، یہ جو بات ہے یہ فی نفسی غلط بات ہے جی بھائی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس نام کے بارے میں جو معیار ہے وہ کیا ہونا چاہیے ایک مسلمان کے لیے۔ مسلمان کے لیے نام رکھنے کا معیار یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 پیارے اور محبوب نام بیان فرمائے اس میں سے کوئی رکھ لو، عبداللہ اور عبد الرحمن، پہلی بات۔ دوسرے نمبر پر انبیاء کرام کے ناموں پر اپنا نام رکھ لو۔ تیسرے نمبر پر صحابہ کرام اور صحابیات کے ناموں پر اپنے نام رکھ لو۔ ٹھیک، یہ ہے سب سے بہترین طریقہ کار۔ اچھا، صحابہ اور صحابیات کے جو نام ہیں وہ اتنے حسین، مقدس، بابرکت اور منفرد اور یونیک ہیں۔ منفرد نام، بڑے پیارے نام، معنی بھی بڑے اچھے، اور اتنے حسین نام ہیں، ہمیں عام طور پر واقفیت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس پر ایک مرتبہ تحقیق کا موقع ملا تو میں نے یہ عرض کیا کہ اگر آپ غور کریں، آج ہمیں کہا جاتا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ جناب 14ویں صدی ہے، 21ویں صدی ہے اور دنیا جدید ہو گئی ہے، نئے حالات، نئے تقاضے، دنیا جدید اور دنیا ماڈرن ہو گئی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آج جگہوں کے ناموں کے بارے میں ذرا سا تحقیق کر لیجئے، جی اس زمانے کے اندر جو جگہ تھی ان کے ناموں کو ذرا سا دیکھ لیں، یعنی آپ حیران ہوں گے۔ کراچی از دا بگیسٹ سٹی آف پاکستان، کراچی کے اندرونی علاقوں کے نام ذرا آپ بتا دیں، پڑھنا کہنا دشوار ہے۔ کون سا جانور ہے جس کے اوپر کراچی کے مختلف علاقوں کے نام نہ ہو؟ گیدڑ کالونی، شیر پاؤ کالونی، مچھر کالونی، خرگوش کالونی، یہ مختلف قسم کے نام ہیں۔ کراچی از دا بگیسٹ سٹی آف پاکستان، جو سب سے بڑا شہر ہے پاکستان کا، اس کے یہ حالات، پریشان چوک ہے، فقیر کالونی ہے، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھے ہوئے ہیں، مختلف قسم کے نام۔ یہ پورے کراچی کے آپ جگہوں کے نام، اس زمانے کی جگہوں کے نام، کوفہ، بصرہ، ہسپانیہ، غرناطہ، مکہ، مدینہ، بغداد، عراق، کیسے خوبصورت خوبصورت آپ کو نام ہے۔ آپ جائیں اور خود حجاز کے ناموں کے اندر حجاز کا لفظ بتائیے کیسا ہے، اور مختلف قسم، صرف یہ ایک مقام کا نام ہے، حجاز نام ہے، نجران نام ہے، مختلف قسم کے نام۔ تو جگہوں کے نام کے حوالے سے بھی یہ بات ہے۔ اچھا، انسانوں کے ناموں کے حوالے سے صحابیات کے ناموں، آج کی خواتین کے نام دیکھیں، اندرون سندھ انٹیریئر کے علاقوں میں چلے جائیں، مردوں کے نام کہیں پر اللہ ڈینو رکھا ہوا ہے، کہیں پر دریا خان ہے خیبر پختونخوا میں، سمندر خان ہے، جنگل خان ہے، پہاڑ خان ہے، جمعہ خان ہے، سوموار خان، یہ نام رکھے ہوئے، صحیح ہے، تاجو بی بی، فلانی بی بی، فلانی بی بی۔ اس کے مقابلے میں آ جائیں ذرا، ہم تو کہہ رہے ہیں ہم 21ویں صدی والے ہیں، 21ویں صدی والوں کے ناموں کا تو حال یہ ہے، اور اس زمانے کے اندر صحابیات کے نام، ازواج مطہرات کے کیسے حسین نام، اللہ اکبر، میمونہ، جویریہ، عائشہ، خدیجہ، صفیہ، ام سلمہ، کیا حسین اور خوبصورت پیارے پیارے نام۔ صحابیات کے اور نام، زنیرہ، خنسہ، عاتقہ، ماریہ، یہ صحابیات کے نام ہیں۔ صحابہ کرام کے ناموں میں آ جائیں، طلحہ، سعد، زبیر، سمامہ، ابو ہریرہ، عکاشہ، کیا خوبصورت خوبصورت نام ہے۔ سبحان اللہ، آپ رکھتے چلے جائیے، جو آپ کو نام رکھ، سعد نام رکھیں، فضالہ نام رکھیں، حنظلہ نام رکھیں، آپ یہ سارے صحابہ کرام کے عشرہ مبشرہ کے نام بتائیے، سعید، سعد، عبداللہ، ابن عمر، حضرت عمر، عثمان، حضرت سفیان، کیا خوبصورت خوبصورت پیارے پیارے نام ہیں۔ تو ان ناموں پر آپ رکھیں نام، اپنے اولادوں کے نام رکھیں، اور حسین نام ہے۔ آپ نے فرض کریں، آپ نے اگر بچے کا نام عبداللہ رکھا، ایک ہی وقت میں یہ عبداللہ لاکھوں کی تعداد میں بزرگان دین کا بھی نام ہے۔ ٹھیک، عبداللہ 4-5 صحابہ تو مشہور ہیں جن کو حدیث کی اصطلاح میں عبادلہ کہا جاتا ہے۔ جی کون کون؟ عبداللہ ابن عمر،
عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود، یہ سارے کے سارے صحابہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ، مجاہد عظیم الشان صحابی، جی ہاں۔ تو یہ سارے کے سارے صحابہ کرام کے نام، ان ناموں پہ اپنے نام رکھیں۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، دنیا اخبار میں ایک میرے پاس سوال آیا، اور وہ سوال یہ آیا کہ ایک آدمی نے اپنی بچی کا نام یونیک کے کلچر میں اور منفرد کے کلچر میں نام رکھا فاسقہ۔ استغفر اللہ۔ یعنی آپ اندازہ لگائے فاسق، اب وہ کہنے میں چونکہ ان کو اچھا لگ رہا ہے، اس کا معنی پتہ نہیں ہے، وہ بھائی اتنی موٹی بات نہیں پتہ، فاسق و فاجر کس کو کہا جاتا ہے؟ گناہگار کو فاسق اور فاجر کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ کہ جو کہ راندہ درگاہ ہو، صحیح ہے، ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے فاسق، فاسقہ یہ نام رکھا گیا۔ اس طرح کے نام رکھے جا رہے ہیں صرف یونیک کے کلچر۔ زوہا ایک نام ہے، اور بھائی یہ کون سا نام ہے؟ صحیح ہے۔ اور آپ کو ایک لطیفہ بھی بتا دوں، قرآن کریم میں آتا ہے سوآتکم وریشا۔ جی ہاں۔ اب یہ سوآتکم الگ ہے، وریشا، واو جو ہے یہ اور کے معنی میں ہے، واو الگ ہے، ریشا الگ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ وریشا، جی جی وریشا نام۔ اچھا، جہالت کی انتہا دیکھیں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں قرآن میں نام ہونا چاہیے، جی ہاں۔ تو میں کہتا ہوں قرآن میں تو فرعون کا بھی نام ہے، قرآن کے اندر تو نمرود کا بھی نام ہے، قرآن کریم کے اندر تو ابو لہب کا بھی نام ہے۔ میں ذاتی طور پر ایسی بچیوں کو جانتا ہوں جن کے نام وریشا ہیں۔ آپ بتائیے، آپ بتائیے، حالانکہ یہ لفظ بنتا ہی نہیں ہے، جی، مجمل ہے، مبہم ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، مجہول ہے، اس کا کوئی معنی بنتا نہیں ہے۔ وریشا، اور یہ اور کے معنی میں۔ اب کسی کو آپ کہیں گے اور زینت صاحبہ، کیا کسی کا نام ہو سکتا ہے؟ اور زینت صاحبہ، یہ کسی کا نام ہو سکتا ہے؟ اردو ترجمہ تو اس کا یہ بنتا ہے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ خدا را آج اچھا ہوا پیام صبح کے اس پروگرام میں یہ سوال آ گیا، تو سوال تو یہ تھا کہ اچھے برے ناموں کی تاثیر ہوتی ہے، نہیں، اس کا ہم نے جواب دے دیا، تاثیر ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہم نے بتایا مسلمانوں کو نام رکھنے کے سلسلے میں اس معیار کو سامنے رکھنا چاہیے، اور بے شمار آج کل تو نیٹ کا دور ہے، آج کل تو صحابہ کرام کے اس طرح کے نام وہ باقاعدہ طور پر فہرست کی شکل کے اندر موجود مل جایا کرتے ہیں۔ ان ناموں کو سامنے رکھ کے گھر کے اندر مشورہ کر کے بیٹے کا اور بیٹی کا نام رکھنا چاہیے۔ صحابہ اور صحابیات ماشاءاللہ 1,24,000 صحابہ صحابیات ہیں۔ انبیاء کرام بتائیے کتنے سارے ہیں، اور کیسے حسین نام ہے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے۔ ان ناموں پر آپ نام رکھیے۔ قرآن کریم میں 27 انبیاء کا تذکرہ ہے، 24 انبیاء کرام کے ناموں کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن ان ناموں کو بھی ہم اپنے معاشروں میں استعمال نہیں کرتے، جیسے اب ابراہیم، اسماعیل ہم استعمال کرتے، ایوب ہمارے گھروں میں نام رکھے جاتے ہیں۔ اب سوال ہے یہ میرا آپ سے کہ ہم نے کبھی یہاں نہیں دیکھا، میں تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا پورے پاکستان میں، کہ نوح، لوط، بالکل، یوشا، شیس علیہ السلام، شیس، یہ کیوں نہیں رکھے جائے؟ یہ بھی تو انبیاء کے نام ہیں جو قرآن کریم میں موجود ہیں۔ بالکل رکھنے چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ نام رکھنے چاہیے، اور دوسرا میں نے عرض کیا کہ یہ ایک نام رکھنے چاہیے، اور صحابہ کرام کے نام پر بھی نام اس لیے نہیں رکھے جاتے، واقفیت نہیں ہوتی، ایک بات پتہ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک، اس لیے ان ناموں پہ نام رکھنے چاہیے۔ اور یہ مقدس نام ہے، پیارے نام ہے، انبیاء کرام کے نام ہے، اور اللہ رب، اب شعیب کتنا پیارا نام ہے سبحان اللہ، قرآن کریم میں، جا بجا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو شعیب کا نام رکھنا چاہیے، کیوں نہیں رکھا جائے؟ آدم کا نام رکھنا چاہیے۔ ہمارے ویسٹ کے اندر، یورپ وغیرہ کے اندر تو آدم کا نام رکھا جاتا ہے، مسلمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ہندو پاک کے اندر آدم نام بہت کم رکھا جاتا ہے۔ اچھا، وہاں میں نے پوچھا ایک مرتبہ کہ یہ کیا وجہ ہے، یہاں پر نہیں رکھتے وہاں پر؟ کہتے ہیں یہ نام اس طرح کا ہے کہ اس میں یہودی، عیسائی اور مسلمان اور سب میں ایک طرح سے مشترکہ چل پڑتا ہے، تو کامن ہے، تو ہمیں جو نا ویزے اور پاسپورٹ وغیرہ میں مشکلات نہیں، وہ آدم وہاں جا کے ایڈم ہو جاتا ہے۔ جی، اب بتائیے، تو اب یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے۔ مریم کتنا پیارا نام، سبحان اللہ، آپ بتائیے، اب مریم کے نام پر نام رکھیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ہمارے ہاں ایک معاملہ یہ ہے کہ ایک تو صحابہ اور صحابیات کے ناموں پر نام نہیں رکھے جاتے، کوئی فرض واجب نہیں ہے، رکھے تو بہتر ہے، لیکن جو لازم چیز ہے کم از کم اس نقطے کو تو اوپر تو ہم آ جائیں۔ وہ نقطہ یہ کہ جو نام آپ رکھ رہے ہیں اس کا معنی تو ٹھیک ہو، اس کا معنی تو کم از کم صحیح ہونا چاہیے۔ جیسے اب میں نے آپ کو بتایا فاسقہ، اب اس کا تو معنی بھی غلط ہے۔ اسی طریقے اگر قرآن ہی کو آپ نے مدار بنانا ہے، قرآن میں تو شیطان کا لفظ بھی ہے، ابلیس کا لفظ بھی ہے،
تو بھائی کم از کم درجے کی بات یہ ہے کہ یہ دیکھو اس کا معنی صحیح ہو. تو معیارات کیا ہوئے؟ سب سے پہلے عبداللہ اور عبد الرحمن، دوسرے نمبر پر انبیاء کرام علیہ السلام جن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام، اسماء، بڑے پیارے، بڑے حسین، بڑے مقدس، بہت متبرک نام ہیں، وہ نام رکھیں. 2 ہو گئے. تیسرے نمبر پر صحابہ اور صحابیات کے نام پر 3 ہو گئے. چوتھے نمبر پر ہمارے وہ تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء کرام جو امت کا اساس اور متفق علیہ شخصیات، جی ہاں، سفیان ثوری، عبداللہ ابن المبارک، فضیل ابن عیاض، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. تو ان حضرات کے جو نام ہیں اس طریقے سے ان ناموں پہ رکھ لیں. یہ سب اگر آپ نہیں کرتے تو آخری درجے کی بات کم از کم یہ ہے کہ جو نام آپ رکھنے جا رہے ہیں اس نام کا معنی پتہ کر لیں. آج کل کا تو زمانہ یفش العلم، علم پھیل گیا، معلومات تو آپ کو ہر جگہ سے ملیں گی. تو آپ کو 1 سیکنڈ کے اندر آپ اس کا معنی پتہ کر سکتے ہیں کہ what is the meaning in اردو، اس کا معنی کیا ہے. ڈالیں گوگل کے اندر، صحیح ہے، کوئی بھی آپ نے لفظ ڈالا میننگ ان اردو، وہاں پر آپ ڈالیں اور نیچے اس کے کئی سارے آپ کو مطلب پتہ چل جائیں گے. آپ پتہ کیجئے اور اس کے مطابق یہ رکھیے. یہ آخری درجے کی بات ہے. اچھا، البتہ تاثیر کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا، تو ایک آخری نقطہ اس سلسلے میں اس سوال کے جواب میں یہ بھی عرض کر دوں کہ تاثیر ہوتی ہے، اثر ہوتا ہے، یہ بات درست ہے، اور برا نام نہیں رکھنا چاہیے. لیکن اس سے بڑھ کر ہم نے اپنے معاشرے میں ایک اور بات اڈاپٹ کر لی ہے، پتہ نہیں کہاں سے لی ہے. وہ یہ کہ یہ نام بھاری ہے، جی، اس کی وجہ سے بخار رہنے لگ گیا. حالانکہ نام اچھا ہوتا ہے، نام اچھا ہوتا ہے، پیارا ہوتا ہے، معنی بھی صحیح ہوتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں بھائی یہ نام بھاری ہے، اس نام کو، اس طرح کا کوئی شریعت میں تصور نہیں ہے. نام بھاری وغیرہ ہونا، نام کو تبدیل کرنا، یہ بالکل شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں. یہ دیکھو معنی صحیح ہے یا نہیں، صحابہ یا صحابیات کے نام پر ہے یا نہیں، نبی کے نام پر ہے یا نہیں ہے. اگر اس کی میننگ درست ہے تو کوئی بھاری واری کا تصور نہیں ہے. بیماری کا معاملہ ہے، ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا جائے. یہ نہیں ہے اس کی وجہ سے بخار رہنے لگا، اس کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر درد رہنے لگا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ چیز اپنے دماغوں سے، ذہنوں سے نکال دینی چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے کہ بعض بچیوں کا نام ایمان رکھ دیا جاتا ہے، کیا ایمان نام رکھنا درست ہے؟ بنیادی طور پہ یہ نام نہیں ہے، بنیادی طور پر ایمان نام نہیں ہے. اس ایمان کا what is the meaning ایمان ان اردو؟ ایمان کا معنی ہے ماننا. اب اس کو ہم اردو میں کرتے ہیں، محترمہ، مکرمہ، ماننا صاحبہ. اب یہ کوئی نام ہے؟ یہ کوئی نام نہیں ہے. ایمان کوئی نام نہیں ہے. بعض لوگ رکھتے ہیں ملائکہ. جی بھائی ملائکہ، ملائکہ تو کا کیا مطلب ہے؟ فرشتے. جی تو کسی کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ محترمہ، مکرمہ، فرشتے، فرشتوں کی جماعت صاحبہ. جی، تو یہ کیا معنی ہوا؟ یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ بامعنی ہونا چاہیے، معروف ہونا چاہیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور آپ نے یہاں پر جو نصیحت کی، انبیاء کے نام، جی، صحابہ کے نام، صحابیات کے نام، بزرگان دین کے نام، وہ رکھے جائیں. ایک فائدہ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا اپنی روایت سے ایک تعلق جڑا ہوا محسوس ہوتا ہے. نئے ناموں کے چکر میں کہ وہ نام کا ایسا نام تو دنیا میں کسی کا ہو ہی نہیں سکتا، یعنی تاریخ انسانی میں ایسا نام نہیں ہو، وہ نام نکال دیا جائے. یہ انبیاء کے نام رکھیں، صحابہ کے نام رکھیں، ازواج مطہرات کے نام رکھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہیں، قرابت دار ہیں، ان کے نام رکھیں، تاکہ ایک تعلق، ایک جڑاؤ، ایک رشتہ محسوس ہے کہ ہمارا آپ سے ایک تعلق ہے. بے شک ایسے، بالکل ایسے. مفتی صاحب، اگلا سوال، یہ سوال پرانا ہے، آتا رہتا ہے سوال. شکیل الرحمان صاحب کا کراچی سے. جو لوگ خواتین کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے اور انہیں میراث سے محروم رکھتے ہیں، شریعت میں ان کے لیے کیا حکم ہے؟ بڑا اہم سوال ہے، اور میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ محترم جناب شکیل الرحمان صاحب نے یہ سوال فرمایا، لیکن حقیقت یہ سلگتا ہوا مسئلہ ہے اور ہمارے سماج اور سوسائٹی کا بڑا گھمبیر معاملہ ہے. مختصر جواب یہ ہے کہ خواتین کو وراثت میں حصہ نہ دینا ناجائز ہے، حرام ہے. اس قدر حرام معاملہ ہے کہ اس کی شناعت اور مذمت اور برائی جتنی بیان کی جائے کم ہے. قرآن کریم میں 2 گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں مخلد فی النار کا ترجمہ آیا ہے، یعنی جو 2 گناہ جن کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم اور عذاب میں جلنے کا تذکرہ آیا. ایک ہے وراثت سے کسی کو محروم کر دینا،
یعنی کسی کو وراثت کا حصہ نہ دینا. دوسرا ہے قتل. یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ خالدن فیہا ابدا قرآن کریم کے اندر قتل سے متعلق آیا ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ انتہائی سخت ناجائز اور حرام ہے. اور بہت دکھ کے ساتھ، بہت غم کے ساتھ، صدمے کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، میرا چونکہ تعلق فتوے سے ہے، کہ بے شمار لوگ انٹیریئر کے علاقے، اربن ایریاز میں، پنجاب کے بے شمار علاقوں میں، اندرون بلوچستان کے اندر، اندرون خیبر پختونخوا کے اندر ایسے بے شمار علاقے ہیں کہ جن علاقوں کے اندر ماں بہن بیٹی کو حصہ نہ دینے کا عام رواج ہے. اس کو عیب بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو برا نہیں سمجھا جاتا، بلکہ میں آپ کو ایک درد دل کی بات کروں. خیبر پختونخوا کے ایک ایسے علاقے کے اندر میرا جانا ہوا جہاں جمعہ پڑھانا تھا، تو مجھے کان میں کسی نے آ کر کے یہ کہہ دیا کہ یہاں پر خواتین کو وراثت نہیں دی جاتی. میں نے پورا جمعہ اسی پہ پڑھایا. جب جمعہ اس پہ پڑھا دیا تو جمعے کے بعد بعض لوگوں نے اس طرح کا تاثر ظاہر کیا، آپ نے عورتوں سے متعلق اور خواتین سے متعلق بیان کر کے یہ گویا کہ آپ نے کوئی گھٹیا اور ہلکا کام کر دیا. یعنی یہ تاثر اور تصور تھا. میں حیران ہوا ان کی تھنکنگ کیا ہے، سوچ کیا ہے، اس کو وہ برا سمجھ رہے ہیں. تو پھر میں نے وہاں جو بیٹھے ہوئے علماء تھے، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو اس کے اوپر کورس کرانے چاہیے، مستقل طور پر اس پہ جمعے پڑھانے چاہیے، سال ہر سال یہ کام کرنا چاہیے. یعنی ان کے دماغوں میں یہ تھا کہ کوئی بڑا مفتی، بڑا عالم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو بہت بڑی بڑی باتیں کرے، بہت سارے ہم کو فضائل سنائے، نماز کی بات کرے، روزے کی عبادت کی، یا ہم کو کوئی بڑی بڑی بات کرے. یہ عورتوں کو پیسہ دینا، مال دینا، یہ تو ہلکی بات ہے، یہ تو گھٹیا بات ہے، یہ تو نعوذ باللہ چھوٹی بات ہے. اس کے اوپر آپ نے بات کی، یہ کیسی بات ہوگی؟ یعنی آپ اندازہ لگائیں، تھنکنگ کو دیکھیں، سوچ کو دیکھیں. نہ صرف یہ کہ حصہ نہیں دینا، بلکہ اس پر کوئی بات کرے تو اس کا یہ تصور ذہن کے اندر لاتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہے. سورہ نساء کا ترجمہ کیا ہے؟ نساء کا معنی ہے عورتوں سے متعلق. یوصیکم اللہ فی اولادکم، یہاں سے جو اللہ رب العزت نے میراث کے احکام بیان فرمائے، اخوات، ماں، بہن، بیٹی، پھر ان کی مختلف شکلیں، مختلف صورتیں تفصیل کے ساتھ قرآن کریم بیان کر رہا ہے. رشتے ناطے کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے، نان نفقہ کو تفصیل کے ساتھ بیان کر رہا ہے. سورہ نساء 5ویں سپارے میں عورت کے قیام، طعام، لباس، علاج، معالجہ سے متعلق، نان نفقے سے متعلق تفصیلات، وراثت سے متعلق سارے کے سارے احکام جا بجا قرآن کریم کے اندر یہ بیان آ رہا ہے. احادیث میں کوئی ایک حدیث کی کتاب ایسی نہیں جس میں کتاب الفرائض نہ ہو، کتاب المواریث نہ ہو، کتاب المیراث نہ ہو. مختلف الفاظ آتے ہیں. وراثت کے احکام، جائیداد اور ترکے کے احکام، مواریث اور میراث کے احکام، جب تک وراثت کے احکام، کوئی ایک حدیث کی کتاب ایسی نہیں. پھر آگے چلے فقہ، چاروں فقہوں میں سے کوئی ایک فقہ کی کتاب ایسی بتا دیں جس میں باقاعدہ کتاب الفرائض، وراثت اور میراث کے احکام نہ ہو، بلکہ میراث کے، ترکے اور جائیداد کے علم کو جاننے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر غیر معمولی تلقین فرمائی، اس کو نصف علم قرار دے دیا. اور فرمایا کہ علم الفرائض، فرائض سے مراد ہے وراثت، ترکے اور جائیداد اور فرائض و میراث کے احکام لوگوں کو سکھاؤ. اس کی باقاعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی. صحابہ کرام کے درمیان مذاکرے چلے. اور حدیث کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص کسی وارث کو وراثت سے محروم کرتا ہے، حصہ نہیں دیتا، لم یجد رائحۃ الجنہ، جنت تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اس روایت کو ایک اور حدیث سے ملا لیجئے، وہ یہ کہ جنت کی خوشبو 900 سال کی مسافت سے بھی محسوس کی جا سکے گی. تو اگر وہ حدیث ہو ساتھ میں یہ والی حدیث ہو، دونوں کو ملائیں، کیا پتہ چل رہا ہے؟ جنت تو دور کی بات، جنت کے قریب بھی نہیں جائے گا ایسا آدمی جو وراثت سے محروم کرے. اور پھر ساتھ ساتھ بات یہ ہے، یہ تو میں نے اربن ایریاز کا، جو دیہاتی ایریاز ہے وہاں پر تو بیچاری خواتین مطالبہ بھی نہیں کرتی، اور وہ مطالبہ کرتی ہیں تو ان کو یہ سننا پڑتا ہے، ان کو طے شدہ ہے ان کے دماغوں میں یہ بات، کوٹ کوٹ کر کے بھر دی گئی ہے یہ بات. اگر تم نے بھائیوں سے وراثت کے اندر مطالبہ کیا تو تم اس گھر سے مستقل لا تعلق ہو جاؤ گی، تمہارا اس گھر میں کوئی لینا دینا نہیں ہوگا. وہ جو بیچاری کبھی کبھار آ جاتی ہے نا، وہ بھی نہیں ہوگا، وہ تعلق واسطہ بھی ختم ہو جائے گا. دو باتیں. تیسری بات آج میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں، میری دادی محترمہ مرحومہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. میں اپنی دادی کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں. ان کو مردہ شو کیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا عدالت کے اندر، وہ زندہ تھی. میری دادی کا ریئیکشن اس کے اوپر کیا آیا؟ میری دادی محترمہ مرحومہ کا ریئیکشن اس پر یہ آیا تھا، مجھ سے مال لے لیا جاتا،
مجھے عدالت میں مردہ تو نہ شو کیا جاتا. اللہ اکبر. اس زمان ان کا یہ ریئیکشن سامنے آیا اور یہ عام رواج تھا, عام رواج. اور وہ بھائی جا کر کے یہ کر لیتے ہیں کہ جناب وہ تو فوت ہو چکی ہے, وہ مر چکی ہے, تاکہ وہ حصہ بھی ادھر کو ہم لے آئیں. اچھا, کتنے مرتبہ ایسے عدالتوں کے اندر واقعات سامنے آئے, جج کے سامنے بوڑھیا خاتون کو, دیہاتی خاتون کو لایا گیا اور انیق صاحب وہاں لانے کے بعد جج نے کہا ہاں بھئی تم اپنے بھائیوں کو یہ دے رہی ہو؟ جی دے رہی ہوں. پھر اس نے کہا کہ کیوں دے رہی ہو؟ بس میں دے رہی ہوں, ایک مرتبہ, دو مرتبہ. سمجھدار جج اگر آگے بیٹھا ہوا تو اس نے پھر کھود کرید کیا. جب کھود کرید کر کے 2 3 4 مرتبہ جب بار بار آرگومنٹس ہوئے, اس کے بعد اس خاتون بڑھیا نے کیا کہا, کیا کروں پھر بھائی ناراض جو ہوتے ہیں. اب پتہ چل گیا. جب جج نے کہا تم کو پیسے اچھے نہیں لگتے, صدقہ کر لینا, خیرات کر لینا, حج پہ چلی جانا, عمرے پہ چلی جانا, تمہاری آل اولاد نہیں ہے, اپنی اولاد کو دے دینا, پیسے کس کو اچھے نہیں لگتے اس کو دے دینا. جب یہ باتیں آرگومنٹ جج نے کی تو بات ساری کی ساری کھل کر کے سامنے آ گئی. یہی وجہ ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں فقہ کی کتنی بلند اور اعلیٰ تعلیمات ہیں. دست برداری کا جو تصور وراثت کے اندر ہے انیق صاحب, وہ کیا ہے؟ یعنی اگر کوئی وارث باپ مر گیا, بیٹا بیٹی میں سے کوئی کہتا ہے مجھے اپنے باپ کے ترکے سے حصہ نہیں چاہیے, شریعت کیا کہتی ہے؟ پہلے لو. جزاک اللہ, دیٹ از اے پوائنٹ. پہلے اس کے ہاتھ پر رکھ دو, اس کو مالک و مختار بنا دو. کوئی لحاظ نہیں, کوئی مروت نہیں, کوئی شرما شرمی نہیں, کوئی وہ خاموشی نہ, کوئی حیا نہیں, کوئی اس طرح کی بات نہیں. باقاعدہ اس کو مالک و مختار بنا کر تمام تر مالکانہ حقوق کے ساتھ حوالے کر کے دے دو, ختم, تم چلے جاؤ. پھر اس کی مرضی, اس کی مرضی, وہ جو چاہے کرے, اٹھا کے پھینک دے. کل یتصرف فی ملکہ کیف شاء, ہر انسان کو اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے کا اختیار حاصل ہے, وہ جیسے چاہے کرے. اگر اس کو نہیں چاہیے تو وہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو دینا چاہتی ہے ہر دم دے دے, اور اپنی اولاد میں سے کسی کو دیتی ہے دے دے, خود استعمال کرنا چاہتی ہے کرے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت اہم ترین معاملہ ہے. اور ذاتی طور پر ایک بات اور عرض کر دوں, موجودہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب پچھلے دنوں ایوان صدر کے اندر کوہستان میں خواتین کی تعلیم سے متعلق ایک اچھی کانفرنس ہوئی تھی. اس کانفرنس کے اندر بھی خواتین سے متعلق صدر صاحب نے بات کی اور اس میں خواتین کی وراثت سے متعلق بھی تذکرہ کیا, اور اسلامی نظریاتی کونسل اس کے اوپر کام بھی کر رہی ہے. صدر صاحب ہی کی طرف سے وہاں پر باقاعدہ یہ لیٹر آئے کہ اس پر جمعے کی تقاریر میں بھی بات کرنی چاہیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ بڑی اچھی کاوشیں ہیں. جو حکمران اس سلسلے میں کاوشیں کرے, میں سمجھتا ہوں قیامت تک ہمیشہ ہمیشہ جب تک خواتین کو حصہ دیا جاتا رہے گا, اس کار خیر میں اس حکمران کا پورا پورا حصہ ہوگا. اس سلسلے میں عدالت کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. والدین, تعلیمی اداروں, سٹیک ہولڈر, ان سب سے آگے بڑھ کر جمعے کے خطبات میں ائمہ کرام سے, آج آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں, جمعے کے خطبات میں اس کو موضوع بنائیں, اس کے اوپر تقاریر کریں, مسلسل کریں. کسی وارث کو محروم کرنا ناجائز اور حرام. صحیح مسلم کی حدیث, ایک بالش کے برابر بھی اگر کوئی کسی کی زمین پر ناجائز غصب قبضہ کرے گا, طوقہ اللہ 70 ارض یوم القیامہ کما جاء فی الحدیث, 7 زمین کے 70 زمینوں کے, یہ مختلف الفاظ احادیث میں آتے ہیں, توق بنا کر اس کے گلے کے اندر لٹکایا جائے گا. جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا, جہنم کے اندر جائے گا. حرام اور ناجائز ہے. اور پھر یاد رکھیں وہ حرام پھر نسلوں میں منتقل کرتے ہیں, کیونکہ وہ خود لے لیا, جب خود لے لیا پھر وہ اپنے بعد اپنی آل اولاد میں بھی, تو اس پھوپھی کا جو حصہ مارا گیا تھا اور پھر بھائی نے اپنے بچوں کو دیا, وہ حرام چل رہا ہے اور نسلوں میں یہ حرام منتقل ہو رہا ہے. اور صرف یہی چیز نہیں, وہ تو آپ بہت اچھی بات فرمائی, کیونکہ حرام کاری اور حرام خوری کے اثرات نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں. اور آج یہ رونا تو رویا جاتا ہے, اور جس جگہ بھی بیان و تقریر ہو تو بعد میں کہا جاتا ہے اولاد نافرمان ہے. ہمیشہ کہا جاتا ہے اولاد نافرمان, ان کے لیے وظیفہ, ان کے لیے دعا. اور بھائی پائپ لائن میں خرابی ہے, پیچھے ذرا اپنے مال کا تجزیہ کر لو, اپنی آمدنی کا تجزیہ کرو. وراثت تو نہیں کھا رکھی, کسی وارث کا حق تو نہیں دبایا ہوا, حق تلفی تو نہیں کی ہوئی ہے. حقوق العباد کا معاملہ ہے, حساس معاملہ ہے, مالیات کا معاملہ ہے, ویری سینسیٹیو ایشو. اس لیے اس کو دیکھنا چاہیے, اس حرمت کو نسلوں کے اندر منتقل نہ کریں. خدا را جس کا جو حق ہے وہ حق اسے ادا کیا جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ جو مرض ہے, یہ جو زہر ہے, اسے نسلوں تک منتقل نہ کریں. بہن کا حق مار لیا, بھائی کا حق مار لیا, بچے ان کے چھوٹے ہیں. جب یہی بچے بڑے ہوتے ہیں تو انہیں سب باتیں معلوم ہو جاتی ہیں
کہ تایا نے کیا کیا، چچا نے کیا کیا، خالہ نے کیا کیا، ماموں نے کیا کیا، پھر ان کے اندر ایک نفرت پیدا ہو جاتی ہے اپنے ہی چچا، اپنی ہی خالہ، بالکل ایسے ہی، اور یہ واقعات ہم دیکھتے رہتے یہ ہیں. صبح شام کے واقعات ہیں، یہ ایکسرسائز ہو رہی ہے ہماری گلی محلوں کے اندر. اور ایک آپ کی اجازت سے آخری نقطہ اس سلسلے میں، دیہاتی ایریاز کا تو ذکر کر دیا، وہ تو دیتے ہی نہیں ہیں، اس میں تو عیب سمجھا جاتا ہے، ہلکا پن، اور وہ خواتین بھی کوٹ کوٹ کر کے دماغوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہمیں نہیں ملنے والا. شہری ایریاز میں ایک اور بیماری ہے، تمہیں تو حصہ اس لیے نہیں ملے گا، جہیز میں تم کو ہم نے دے دیا تھا، تمہیں تو ہم نے شادی کے وقت میں فلیٹ دے دیا تھا، تمہیں ہم نے باقاعدہ مکان بنا کر کے دے دیا تھا، لہٰذا جب تمہیں مکان مل گیا، فلیٹ مل گیا، جہیز میں تمہیں دے دیا تھا، تمہاری شادی پر اتنا خرچہ کیا تھا، کنٹینر اور کنٹینر تمہیں ساز و سامان دیے تھے، بستر دیے تھے، زیور دیا تھا، سونا دیا تھا، چاندی دی تھی، تمہیں نقد رقم اس وقت پکڑا دی تھی. اس بنیاد پر کل کو تمہارا وراثت کے اندر یا باپ کے کاروبار کے اندر تمہارا حصہ نہیں، وہ آل اولاد اور بیٹوں کے اندر جائے گا، بیٹیوں میں نہیں جائے گا. حرام تصور ہے، ناجائز تصور ہے. جو باپ اپنی بیٹی کو زندگی میں جو کچھ دے، جہیز کی شکل میں، مکان کی شکل میں، پلاٹ کی شکل کے اندر، شادی سے پہلے یا شادی کے بعد، وہ گفٹ ہے، وہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، ہبہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے. وراثت ملتی ہی مرنے کے بعد ہے. باپ کی آنکھیں بند ہوں گی تب جا کر کے وراثت ٹرانسفر ہوگی. ترکہ اور جائیداد، ترکہ کا مطلب کیا ہے؟ متروکہ، چھوڑ دینا. تو یہ کب چھوڑے گا، کب چھوٹے گا؟ جبکہ یہ مرے گا. تو وراثت کے احکام الگ ہیں، گفٹ ہبہ کے احکام الگ ہیں. زندگی میں جو کچھ باپ اپنی آل اولاد کو دیتا ہے وہ سارے کا سارا تحفہ اور ہدیہ ہے. اس کی وجہ سے مرنے کے بعد وراثت سے اس کا حق ختم نہیں ہوتا، نہ ہی ترکے اور جائیداد میں اس کا کوئی حصہ کم ہوتا ہے. وہ پورا حصہ دینا ضروری ہے. اور عجیب بات ہے، آپ کو کس نے کہا کہ آپ جہیز میں اتنا زیادہ مال دیں؟ وہ تو شریعت نے آپ پہ لازم نہیں کیا تھا. جو چیز لازم نہیں، لا تلزم علی نفسک ما لا یلزم اللہ علیک، اپنے نفس پر وہ چیز لازم نہ کرو جو اللہ نے تم پر لازم نہیں کی ہے. محبت میں دینا چاہو جائز ہے، دے سکتے ہو، لیکن اگر قرضہ لینا پڑے یا تم سمجھو اس کی بنیاد پر بعد میں ہم وراثت سے محروم کر لیں گے، حرام اور ناجائز اور خلاف اسلام تصور ہے، خلاف شریعت تصور ہے. سوچ بھی یہ خلاف شریعت ہے. مرنے کے بعد پورا حصہ ملے گا جو سورہ نساء میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. سبحان اللہ. جو وراثت کے احکام بیان کر دیے گئے ہیں، وہ خواہ خاتون ہو یا کوئی مرد ہو، اس کا حصہ غصب نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں. ٹھیک. قلات سے، بلوچستان سے سوال ہے کہ آج کل سردیوں میں لوگ مساجد میں پہلی صف میں گیس یا بجلی کا ہیٹر چلاتے ہیں جو نمازیوں کے سامنے ہوتا ہے. کیا ایسی حالت میں نماز پڑھنے میں شرعاً کوئی قباحت ہے؟ یہ جو سوال انہوں نے پوچھا ہے قلات سے، بلوچستان سے، ظاہر ہے کہ یہ آج کل کا سردی کا موسم چل رہا ہے. اور اس موسم کے اندر ہمارے وہ تمام پاکستان کے بھی ایریاز اور باہر ممالک میں تو بے شمار ممالک ہیں جہاں شدید سردی ہوتی ہے، تو نمازی نماز پڑھتے ہیں تو سامنے ہیٹر لگایا جاتا ہے تاکہ سردی کے اندر کمی آئے اور مسجد کے ماحول کے اندر گرمائش پیدا ہو اور آرام سے نمازی عبادت اور نماز پڑھ سکے. یہ سوال انہوں نے کیوں کیا؟ اصل یہ ہے نقطہ جس کو سمجھنا چاہیے. اصل یہ ہے کہ ان کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی کہ مجوسی لوگ چونکہ آگ کی پرستش کرتے ہیں، تو آگ کو اگر سامنے رکھ کر کے سجدہ کیا جائے، عبادت کی جائے، تو وہ تو پھر ان کے ساتھ مشابہت ہو جائے گی، تو یہ حرام اور ناجائز ہو جائے گا. اس کو فقہا زیر بحث لائے ہیں اور باقاعدہ اس کے اوپر پرانے فقہائے کرام نے بھی تفصیل کے ساتھ کلام کیا. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ لا یکرہ ان یصلی وبین یدیہ شمع او سراج لانہ لم یعبدہ احدہن لان المجوس لا یعبدہ. کیا کہا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر نماز پڑھتا ہے، اس کے سامنے شمع، چراغ، روشنائی اگر رکھا جائے تو وہ مکروہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ کوئی آدمی اس شمع کی یا اس لالٹین کی یا اس چراغ کی عبادت نہیں کر رہا. جب اس کی عبادت نہیں کر رہا تو اس کو ناجائز اور حرام نہیں کہا جائے گا. اور پھر ساتھ ساتھ میں یہ کہا گیا کہ جو مجوسی ہیں وہ مجوسی بھی لا یعبدہ النار الموقدہ بل یعبدون الجمرہ. کیا مطلب؟ یعنی جو مجوسی ہیں یہ بھی بھڑکتی ہوئی آگ کی پرستش اور عبادت نہیں کرتے، انگارے کی کرتے ہیں.
تو انگارے کی وہ عبادت کرتے ہیں، بھڑکتی آگ کی وہ پرستش اور عبادت نہیں کیا کرتے۔ ان عبارات کو سامنے رکھ کر ہم اگر آج کے معاملے کو دیکھیں کہ گیس کا یا بجلی کا جو ہیٹر لگایا جاتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ اس کی عبادت کوئی نہیں کرتا، نہ کسی کے وہم و گمان میں یہ بات ہے کہ اس کی عبادت کی جا رہی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ وہ باقاعدہ آگ بھی نہیں ہے، گرمی ہے، گرمائش کا ایک ذریعہ ہے، گرمائش پیدا کرنے کا ایک مشینی آلہ ضرور ہے، اور وہ باقاعدہ آگ نہیں۔ تیسری بات یہ کہ اگر آگ بھی ہو تو عبادت کے اندر جو مشابہت ہے وہ انگارے اگر ہوں ان میں تو عبادت کی مشابہت غلط ہوگی، لیکن آگ کے اندر کوئی کسی قسم کی مشابہت نہیں، آگ کی پرستش کوئی بھی نہیں کرتا۔ اس لیے صورتحال یہ ہے کہ ایسی صورت میں ہیٹر لگانے میں شرعاً کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ظاہر ہے اس کا مقصود گرمی پیدا کرنا ہے، ٹھنڈک کو کم کرنا ہے، عبادت وغیرہ کا یا مشابہت کا کوئی ارادہ قصد اس کے اندر نہیں ہے، اس لیے بجلی کا ہو یا گیس کا ہیٹر لگانا شرعاً جائز ہے مساجد کے اندر، اور ان کے سامنے اگر صف بنتی ہے، لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی کوئی حرج اور کوئی کراہت نہیں، کوئی حرج کوئی کراہت نہیں ہے۔ کلیئر۔ کچھ سوالات، ویڈیو کوئسچنز آپ کی خدمت میں۔ پہلا سوال مفتی صاحب کے لیے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کفارے کی اسلام میں کیا حیثیت ہے اور یہ کن کن صورتوں میں لاگو ہوتا ہے؟ مہربانی فرما کے اس کا جواب ارکیں۔ کفارہ، دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کفارے کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ لفظی ترجمہ ہے کفارہ ازالہ، تلافی کرنا۔ کوئی جرم ہو گیا تو اس کا ازالہ اور اس کی تلافی کرنا۔ سوال بہت تفصیلی ہے اور ہم اس تفصیلات کو جا بھی نہیں سکتے۔ کفارات کی کئی قسمیں، مثال کے طور پہ زہار کا کفارہ ہوتا ہے، قسم کا کفارہ ہوتا ہے۔ زہار یہاں فرما دیجئے کہ اگر بیوی کو بہن کہہ دیا تو زہار ہے، ہاں، بہن کی طرح کہہ دیا، وہی بہن کی طرح کہہ دیا، بہن کی طرح کہہ دیا، ماں کی طرح کہہ دیا، یا انتی علیہ کا ظہر امی، کہ بیوی کو کہہ دیا کہ تم مجھ پر اس طرح سے جیسے کہ میری والدہ کی پیٹھ ہے، اس طرح کا لفظ اگر کہہ دیا تو ایسی صورت پہ وہ زہار ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کی جو وہ بھی بتا دیجئے گا آپ کہ وہ کفارہ کیا ہے اس جی، میں عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ دوسرا ہے قسم، قسم کا معاملہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے کہ روزہ اگر توڑ دیا اس میں کفارہ آتا ہے، تو یمین کا یعنی قسم کا کفارہ، روزے کا کفارہ آتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اگر کوئی منت نظر، اس کے اوپر بھی بعض اوقات کفارات کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ کئی روزے توڑے تو ان پہ بھی کفارات الگ سے آئیں گے، کئی قسمیں توڑی اس پہ بھی کفارہ آتا ہے۔ پھر آگے یہ بحث آتی ہے کفارات میں تداخل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، یہ سارے کے سارے سوالات اس سے زیر بحث آتے ہیں۔ پھر آپ کو پتا ہے کہ حج کے دوران میں، حج اور عمرے کے دوران میں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں میں دم آتا ہے، صدقہ آتا ہے، کفارہ آتا ہے۔ تو حج کے دوران کا تو اب ظاہر ہے کہ یہ تو تفصیلی سوال ہے، میں صرف بطور مثال کے ان کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کفارے کے اندر جیسا کہ قسم کسی نے کھائی، اب قسم کس طرح؟ خدا کی قسم کھاتا ہوں میں تمہارے گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ اب اگر کسی نے یہ قسم کھا لی اور اللہ کا نام لے کر کے قسم کھا لی تو ایسی صورت میں یہ اگر اس گھر میں داخل ہوگا تو یمین کا یعنی قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور وہ کفارہ کیا ہے؟ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم ما عقدتم الایمان فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم او تحریر رقبہ۔ 3 باتیں۔ پہلی بات یہ 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلانا، وہ متوسط کھانا جو تم خود کھاتے ہو، اور اس کے علاوہ کیا ہے؟ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یا یہ کہ لباس پہنانا، 10 افراد کو 10 جوڑے کپڑے دے دو۔ تیسرے نمبر پر او تحریر رقبہ، اس زمانے کے اندر غلام کو آزاد کر لو۔ تو یہ بات تھی کہ جس کو کہا گیا کفارہ، خود قرآن کریم کا لفظ ہے یہ، فَكَفَّارَتُهُ، یعنی اس کا کفارہ یہ ہے۔ آج کل ظاہر ہے کہ غلاموں کا کوئی تصور نہیں ہے، اور آسانی لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں کہ 10 افراد کو کھانا کھلا دیا جائے۔ اس زمانے کے اندر 10 افراد کو کھانا کھلانا اور 1 جوڑا کپڑا، اس کی قیمت تقریباً برابر ہوتی تھی۔ آج کل تو آپ کو پتا ہے کہ 10 جوڑے کپڑے یہ تو بہت مہنگے آتے ہیں، اور 10 افراد کو کھانا کھلانا یہ تو بہت سستا پڑتا ہے۔ تو عام طور پر لوگ 10 افراد کو کھانا کھلانے کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور پریورٹی پہ رکھتے ہیں۔ تو خیر
اس طرح یہ قسم کا کفارہ ہو گیا. تو یہ جو قسم کا کفارہ ہے یہ ادا کرنا لازم ہے. جب تک آپ یہ قسم کا کفارہ ادا نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے لیے اندر جانا کسی کے گھر میں یہ جانا جائز نہیں ہوگا. اسی طرح کوئی کہتا ہے میں فلانے سے بات نہیں کروں گا اور خدا کی قسم کھا لیتا ہے. اس میں ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کسی نے ایسی بات کی قسم کھا لی جو فی نفسی شرعی اعتبار سے پسندیدہ نہیں ہے، مثال کے طور پہ کوئی کہے میں فلانے مسلمان سے بات چیت نہیں کروں گا، تو یہ بات چیت نہ کرنا تو گناہ کا کام ہے. تو ایسی صورت میں فَلْيَأْتِ الَّذِي بِهِ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، حدیث ترمذی ہے کہ وہ کام کر لے جس کے نہ کرنے کی اس نے قسم کھائی ہے، کیونکہ اس کا نہ کرنا گناہ ہے، اور اس قسم کا کفارہ ادا کر لے. اور اس کا طریقہ یہی ہے. اگر کسی نے کہا میں فلانے سے بات نہیں کروں گا تو بات کرنی چاہیے، لیکن چونکہ اس نے اللہ کے نام کی قسم بھی کھا رکھی ہے لہذا اس کا طریقہ یہ کہ اس کا کفارہ ادا کرے گا. تو یہ کفارات کی ایک پوری تفصیل ہے، اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال ذہن میں اٹھتا ہے، وہ جیسا آپ نے فرمایا اور قرآن کریم فرما رہا ہے کہ کفارہ 3 کفارے ہیں کہ 10 مسکینوں کو صبح شام وہ کھانا کھلا دیں جو ہم کھانا کھاتے ہیں، یا انہیں 10 جوڑے کپڑا دے دیں، یا ایک غلام کو آزاد کر دیں. آپ نے فرمایا کہ یہ اس زمانے کے لحاظ سے قرآن کریم میں موجود ہے یہ بات. بہت سارے افراد ہمارے ایسے ہوتے ہیں جیلوں میں کہ جو ضمانت کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے یا جرمانے کی رقم نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیل ہی میں ہوتے ہیں. ہم نے کچھ پروگرام کیا پیام صبح کے جیلوں میں جا کر، تو وہاں ہماری ملاقات اچھے لوگوں سے بھی ہو گئی، یعنی اچھے خاندان کے افراد. ہمیں حیرانی ہوئی، مطلب مجھے بڑی حیرانی ہوئی، میں ان سے ملا. معمولی جرمانے اگر وہ دے دیں، یعنی کوئی 20,000 25,000 50,000 یہ جرمانے، اس سے زیادہ جرمانے نہیں ہیں. چیک باؤنس ہو گیا تھا، پیسے نہیں تھے. مثال کے طور پر میں نے ایک صاحب سے پوچھا، مجھے بڑے معقول آدمی وہ لگے. ان پروگراموں میں جو جیل میں ہم نے کیے اس میں آپ تو نہیں تھے ہمارے ساتھ؟ آپ نہیں تھے. تو ان سے پوچھا کہ جناب والا آپ کیسے؟ تو انہوں نے کہا میرے پاس پیسے نہیں تھے، ایک چیک میں نے ایشو کر دیا تھا، پڑھے لکھے آدمی زبردست، وہ چیک باؤنس ہو گیا، کیس ہو گیا، میں ادھر آ گیا. 25,000 روپے کا وہ چیک باؤنس ہو گیا اور وہ جیل میں ہے. تو اچھا، اب خیر جو سوال تھا سائل کا اور جو بات رکھی، کیا ہم ایسے پیسے دے کر ان جیل میں بند قیدیوں کو آزاد کرا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایسی صورت میں ان کے اوپر جب یہ مالی حالت ہے تو زکوٰۃ بھی لگے گی. آپ ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، اور زکوٰۃ کا آپ ان کو پیسہ دے دیں، وہ مالک ہو گئے، وہ اپنا جرمانہ ادا کریں اور باہر آ جائیں. اس کے علاوہ ایک لفظ حدیث میں آتا ہے فکاک الاسیر، فک الاسیر، اس کا معنی ہے قیدی چھڑوانا. یہ اتنا ثواب کا کام ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ یہ نیکی نہیں ہے، نیکی کے پہاڑ کی چوٹی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس کو کہا ذروۃ و سنام، پہاڑ کی چوٹی، قیدی کو آزاد کرانا، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کیا ان کا جرمانہ ادا کرنے سے قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا یا نہیں، تو اس کے بارے میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض جدید عرب فقہا یہ بات کہتے ہیں، ان کے نزدیک یہی ہے کہ قیدی کو اگر چھڑوا لیا تو آپ کی قسم کا کفارہ ہو جائے گا. بعض جدید عرب فقہا یہ کہتے ہیں. البتہ ہمارے عام طور پر جو علماء ہیں، میجورٹی جمہور علماء، وہ قیدی کو چھڑوانے کو کفارے کے طور پر شمار نہیں کرتے. اس کی وجہ یہ کہ وہ کہتے ہیں قرآن کریم کے اندر 3 چیزیں ہیں. غلام کو آزاد کرنا، غلام اور قیدی میں بڑا فرق تھا اور ہے، ظاہر ہے غلام تو 24 گھنٹے کا مملوک ہے، اور قیدی وہ تو ظاہر ہے کہ وقتی اور عارضی طور پر اس کے قید کا زمانہ ہے، اور اس کے جسم کے اعضاء کے آپ مالک نہیں ہو، وہ آپ کی خدمت کا مکلف اور ذمہ دار نہیں ہے، اس لیے وہ فرق کرتے ہیں. میجورٹی آف علماء قیدی کو چھڑوانے کو کفارے کے اندر تو شامل نہیں کرتے، کفارے کے طور پر تو درست نہیں قرار دیتے، لیکن ویسے اس کی نیکی بہت زیادہ ہے اور یہ کام کرنا چاہیے، اور اجر و ثواب اس کے اندر غیر معمولی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور زکوٰۃ کی رقم سے بھی قیدیوں کو چھڑوایا جا سکتا ہے، خاص طور پر ایسے قیدی جس کا آپ نے ذکر کیا تو ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، اور جب وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکتے جیسا کہ آپ نے کہا تو اس کا مطلب ان کے پاس مال نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو ان کو زکوٰۃ دو تاکہ وہ جرمانے ادا کر کے باہر آئیں. بلکہ ٹاپ آف دا لسٹ اس کو رکھنا چاہیے، اس کو رکھنا چاہیے. مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آپ تشریف لائے، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا.
ख़वातीन व हज़रात, हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमें कुरान करीम से करीब करते हैं, हमें दीन से करीब करते हैं। हमारे आपके पूछे गए सवालात के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में अता फरमाते हैं। जुमा हफ्ता ये 2 दिन हमारे सवाल व जवाब के लिए होते हैं। इख्तिताम होता है क़याम सुबह का रोज़ाना एक कौल पर, और वह कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहू का। आप फरमाते हैं, जो शख्स हक़ के ज़रिए इज़्ज़त पाता है वो रुसवा नहीं होता। जो शख्स हक़ के ज़रिए इज़्ज़त पाता है वो रुसवा नहीं होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।